بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ولیمے کے مسائل شروع کیے گئے۔ ولیمے کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ ولیمے کا حکم کیا ہے، ولیمہ کرنا یہ واجب ہے یا سنت ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جو میجورٹی آف اسکالرس آپ کہہ سکتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ولیمہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، جبکہ اس سلسلے میں ایک دوسری رائے ہے جو اہل ظاہر کی رائے مانی جاتی ہے، اور اسی رائے کو بعض اہل علم نے آج کے اس زمانے میں اس سے راجح قرار دیا، جس میں سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے کہ ولیمہ کرنا یہ واجب ہے۔ لیکن ولیمہ کے واجب ہونے کے لیے جو دلیلیں پیش کرتے ہیں، جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے تعلق سے، جس میں یہ بیان ہے کہ انہوں نے نکاح کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملاقات ہوئی، اور آپ نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ انہوں نے مہر کا ذکر بھی کیا، مہر کے بیان میں یہ چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو آپ نے ان سے کہا سب سننے کے بعد کہ اولیم ولو بشات، کہ تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کے جو یہ الفاظ ہیں اولیم ولو بشات، تو جب ہم حدیث کی شرح کرتے ہیں تو یہ جو لو یہاں استعمال کیا گیا ہے، اس کے بارے میں اہل علم کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اسے تکثیر کے لیے مانا ہے۔ تکثیر کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ولیمہ کرو، یہ ولیمہ بہت بڑا ہو تو ایک بکری بھی ذبح ہو سکتی ہے، یہ مطلب ہوتا ہے تکثیر کے لیے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے تقلیل کا معنی لیا۔ تقلیل کا مطلب قلت، یعنی کہ تم ولیمہ کرو، اگرچہ کہ ایک بکری، یعنی کم سے کم ایک بکری تو ولیمے میں تم ذبح ہی کرو۔ یہ بات ذکر کی گئی ہے اس حدیث میں۔ جمہور اہل علم اس حدیث کو وجوب پر نہیں محمول کرتے ہیں، صرف استحباب مراد لیتے ہیں یہاں امر سے، جس کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو کہا گیا اولیم ولو بشات، ولیمے کا یہ حکم بکری کے ساتھ جو ذکر کیا گیا ہے، اس کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک بکری کا ولیمہ واجب نہیں ہے، بکری ذبح کرنا ولیمے کے لیے یہ کوئی واجب نہیں ہے، تو اس طرح سے ولیمے کا حکم بھی واجب نہیں ہوگا۔
بعض अहले इल्म ने इसी हदीस की रोशनी में ये बात भी कही है कि लो यहाँ तमन्नी के लिए है, तमन्ना यानी आदमी ख्वाहिश जाहिर करे उसके लिए, लो तमन्नी के लिए भी अरबी जबान में इस्तेमाल होता है। तो उस वक्त हदीस का माना होता है कि औलिम आप वलीमा कीजिए और काश ये वलीमा एक बकरी का हो, काश ये वलीमा एक बकरी का हो। तो ये बहरहाल बात थी उस हदीस के ताल्लुक से, जिसके बारे में हमने कहा कि अहले इल्म इसको इस्तेहबाब पर महमूल करते हैं, और वही राय ज्यादा बेहतर भी है, क्योंकि ऐसी भी अहादीस हैं जिससे पता चलता है कि वलीमे का सिरे से वहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, और उस मौके पर वलीमे का मुमकिन होना भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। वो हदीस भी हमने आपके सामने पेश की थी मशहूर सहाबी की, जिसमें उन्होंने निकाह किया, निकाह जो है करने के वक्त में महर के लिए कुछ भी नहीं था, तो कुरान की चंद आयतें सिखाने की, चंद सूरतें सिखाने की बात कही गई महर में। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ वलीमा सिरे से कहीं कुछ है ही नहीं उसका, और उस आदमी की वो पोजीशन भी नहीं थी। अगर ऐसा था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे महर का जिक्र कर रहे थे, वलीमे का भी जिक्र जरूर करते कि भाई आप निकाह तो करना चाहते हो, आपके पास कुछ नहीं है तो आप वलीमा कैसे करोगे। तो ये चीज है, वो हदीस बहुत कवी दलील है इस बारे में कि यहाँ जो अम्र का सेगा आया हुआ है ये सिर्फ इस्तेहबाब के लिए है। वजूब के लिए एक दूसरी दलील भी पेश की जाती है कि फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा से जब अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह की बात आई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नहु ला बुद्द लिल उर्सी औ लिल उरूसी मिन वलीमतिन, कि वलीमा करना ये जरूरी होगा। ये बात आपने उस मौके पर कही थी। तो उस मौके पर चूंकि ये बात आई हुई थी वलीमे के ताल्लुक से, तो ये रिवायत जो कि मुस्नद अहमद की है, तबरानी की ये रिवायत है। इसी तरह से इमाम तहावी ने उसे अपनी किताब मुश्किलुल आसार में जिक्र किया है, और इब्न असाकिर ने भी जिक्र किया है। और इस हदीस की सनद में एक रावी है जो जिसका नाम अब्दुल करीम बिन सुलैत या सलीत है। अब्दुल करीम ये इमाम इब्न हिब्बान के अलावा किसी ने भी इसकी तौसीक नहीं की है, किसी ने भी इसको सिक़ाह नहीं करार दिया। और इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह मशहूर है मुहद्दिसीन में कि वो मजहूल रावियों की भी तौसीक करते हैं। ये बहुत बड़ा मशहूर मसला है उनका, उनके ताल्लुक से। और ये बात चूंकि उनके बारे में है और मुहद्दिसीन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले जानते हैं कि वो मजहूल रावियों की भी तौसीक करते हैं। इसलिए उनका सिक़ात में जिक्र करना उस रावी के मजहूल होने से या उस रावी के मजहूल होने को जायल नहीं करता है। तो इस तरह से ये रावी मजहूल है, उस रिवायत को सही रिवायत नहीं कहा जा सकता या उस पर सेहत का हुक्म नहीं लगाया जा सकता। ये बात थी वलीमे के ताल्लुक से। वलीमे के हुक्म के ताल्लुक से मैंने ये बात थोड़ी सी दोहरा दी आपके सामने। किसी भाई या बहन का वो जो है वो शायद उन्होंने अपना अनम्यूट कर रखा है, आप म्यूट कर दें क्योंकि आवाज से डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद वलीमे के ताल्लुक से भी कुछ बातें हैं जो आपके सामने जिक्र करना चाहेंगे। वलीमे के ताल्लुक से ये बात भी है कि वलीमे की सुन्नत बाज लोगों ने ये जिक्र की है कि वलीमा शादी के बाद जो है दुखूल के बाद 3 दिन तक हो। ये जो है शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब आदाबुज़ ज़फ़ाफ़ में जिक्र किया है, और लेकिन ये इस्तिदलाल सही नहीं है। उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है कि जो है असुन्नतु फिल वलीमति, क्या जिक्र करते हैं कि असुन्नतु फिल वलीमति, वलीमा में सुन्नत यह है कि उसके बारे में चंद बातें का ख्याल रखा जाए। उसमें से पहली बात अल अव्वल कहते हैं अन तकून सलासत अय्याम अक़िबत दुखूल, कि ये वलीमा दुखूल के बाद
यानी बीवी से मिलने के बाद, मिलने से मुराद यहाँ पर जो शौहर और बीवी का मिलना होता है, खास मिलना, वो मिलना मुराद है। तो मिलने के बाद 3 दिन तक ये वलीमा करे। उसके बाद फिर कहते हैं लिअन्नहु हुवल मनक़ूल अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं क्योंकि यही नकल किया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हालांकि ये बात सिर्फ एक रिवायत के लिहाज से है और एक शादी के लिहाज से है। बकिया आपकी जो शादियां हुई हैं कहीं भी 3 दिन का जिक्र नहीं मिलता है, बल्कि हर जगह एक ही दिन वलीमे का जिक्र मिलता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि यही नकल किया गया? अरबी के जो अल्फाज है लिअन्नहु हुवल मनक़ूल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अरबी के अल्फाज का मतलब उर्दू में कि यही नकल किया गया। हालांकि सिर्फ यही नहीं नकल किया गया है, उसमें अभी हमने आपसे कहा दोनों बातें आई हुई हैं। और जो है ये सिर्फ एक ही निकाह के ताल्लुक से बात है, ये 3 दिन की, जिसमें आप सफर में थे, खैबर की जंग के लिए आप गए हुए थे। सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह और वलीमे का जिक्र है उसके अंदर, उसी में 3 दिन का जिक्र है। बकिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की, तो उस मौके पर ही ज्यादा आपने वलीमा की दावत, थोड़ा जो है गोश्त, उस जमाने के लिहाज से अगर आप कहें तो जरा एहतमाम से आपने वलीमे की दावत की थी, जिसमें गोश्त भी था, वरना आपकी वलीमे की दावतों में गोश्त भी नहीं होता था। बहुत जो है मुतवाज़े किस्म का वलीमा आपने किया, बड़ी ही सादगी के साथ किया। तो उसमें कहीं भी 3 दिन की बात नहीं है, वो सिर्फ एक ही दिन का जिक्र उसके अंदर मौजूद है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि 3 दिन तक वलीमा करना ही मनकूल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी किताब में इसी तरह से इबारत जिक्र की है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हर आदमी, हर आलिम, उसकी जो बातें होती हैं वो ली भी जाती हैं जो कि अहादीस के मुताबिक होती हैं, जो किताब व सुन्नत के मुताबिक होती हैं। और जो किताब व सुन्नत के मुताबिक नहीं होती हैं, तो उनकी जो समझ होती है, उन्होंने अपनी समझ के लिहाज से, अपने फिक्र के लिहाज से वो बात जिक्र की हुई होती है, और ये कोई जरूरी नहीं होता है कि वो बात सही भी हो। उसके बाद वो दलील क्या पेश करते हैं उसके बारे में कहते हैं कि अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि बना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइम्राअतिन फअरसलनी फदअउतु रिजालन अला ताम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारी अपनी बीवी के साथ, नई नवेली दुल्हन के साथ। उसके बाद दूसरे दिन आपने मुझे भेजा लोगों को खाने पर दावत देने के लिए। ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि उस जमाने में दावत का एहतमाम किस अंदाज से होता था और दावत किस अंदाज से दी जाती थी, क्योंकि आगे दावत वलीमा में दोबारा हम इस हदीस को पेश करेंगे आपके सामने। तो अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे भेजा कि मैं लोगों को बुलाऊं खाने पर। उसी से, उन्हीं से फिर ये रिवायत है कि तज़व्वज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफियत, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया से शादी किया। वजअल इत्क़हा सदाक़हा, और ये चूंकि लौडी बन गई थी, खैबर की लड़ाई में ये जो है दुश्मन की फौज से आई थी और यहूदी थी ये, बल्कि यहूदियों के सरदार की बेटी भी थी और यहूदियों के सरदार की बीवी भी थी, ये एक सरदार की बीवी भी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इन्हें आज़ाद करके इनसे निकाह कर लिया। और उसमें फिर है वजअल वलीमत सलासत अय्याम, और वलीमा 3 दिन तक किया। वलीमा 3 दिन तक किया, ये जो है एक रिवायत में इसमें जिक्र है जिसको कि अबू याला ने रिवायत किया है अपनी मुस्नद में। तो उसमें 3 दिन का जिक्र है। हालांकि सही बुखारी में भी यह हदीस मौजूद है, दूसरी किताबों में भी यह हदीस मौजूद है, लेकिन उसमें खास तरीके से 3 दिन का जिक्र है मुस्नद अबी याला में। वजअल वलीमत सलासत अय्याम, तो मैंने आपको क्या कहा कि ये सिर्फ इनके वलीमे में जिक्र है,
ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہی تھی کہ آپ نے جس سے بھی شادی کیا اس کے بعد ولیمہ رکھا تو آپ نے 3 دن تک ولیمہ رکھا. ایسا کچھ نہیں ہے روایتوں میں، صرف اس ایک روایت میں ہے اور اس کا ذکر جو ہے آیا ہوا ہے، جبکہ یہ اصلاً حدیث صحیح بخاری میں ہے، لیکن صحیح بخاری میں 3 دن کا ذکر نہیں آتا. ایک بات جو ہے اور بھی پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا آپ کا، جو ولیمہ تھا، یہ ولیمہ یہ باقاعدہ کھانا بنا کر کے ولیمہ نہیں رکھا گیا تھا. یہ ولیمہ کیا تھا؟ یہ سفر میں تھے آپ، تو سفر میں صحابہ اپنے اپنے ساتھ جو ہے اپنے گھر سے توشے لے کر کے جاتے. توشا کیا ہوتا تھا؟ کھجور رکھ لیا، کچھ جو ہے گھی رکھ لیا، ستو رہتا ستو رکھ لیتے تھے، پنیر رکھ لیتے تھے. تو یہ جو ہے سفر میں ان کے ساتھ چیزیں ہوتی تھیں، وہی کھا کر کے وہ لوگ رہتے تھے. تو اس میں بھی ایسا ہوا کہ جب آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار لی تو صبح میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ وہ دسترخوان بچھائیں. دسترخوان جو بچھا دیا گیا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں کھانے کے لیے وہ لے کر کے آئیے، رکھ دیجئے اس پر دسترخوان پر. یعنی یہ چیز بھی جو ہے صحابہ ہی کی طرف سے تھی. جو ولیمے میں شرکت کر رہے ہیں وہ جو کھا رہے ہیں نا، وہ انہی کی چیزیں تھیں. کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے نا کھجور، جو بھی جو ہے آپ کے پاس پنیر ہے، گھی ہے، اس کو لے کر کے آؤ. لے کر کے آئے، پھر اس کو سب کو ملا دیا گیا. اس طرح سے ایک میں ملا کر کے اس زمانے میں ایک ڈش ہو جاتی تھی، کھانے کے لیے ایک میٹھی چیز ہو جاتی تھی. وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سب مل کر کے وہی اپنی اپنی چیزیں لا کر کے ملا کر کے وہی کھا لیے یہ لوگ. اور اسی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولیمہ ہو گیا آپ کی بیوی صفیہ کے. تو آپ نے اپنی جو ہے بیوی صفیہ سے جو آپ نے نکاح کیا، شادی کی ہے، ان کے ساتھ آپ ملے، تو یہ سفر کا واقعہ تھا. اور سفر میں جو لوگوں کے پاس تھا وہی مل کر کے سب رکھ کر کے کھا لیے لوگ، اور وہی ولیمہ ہو گیا تھا. تو یہ ان کے توشے تھے جو گھروں سے لے کر کے آئے تھے، الگ سے کچھ کھانا وغیرہ نہیں بنایا گیا تھا اس کے اندر. تو یہ بھی ایک حدیث ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ولیمے کے بیان میں اور دعوت کے بیان میں یہ سب چیزیں جو ہے پھر سے بھی آئیں گی آپ کے سامنے. بقیہ اور جو ولیمے کیے ہیں آپ نے، دوسری بیویوں سے شادیاں کی ہیں، اس میں 3 دن کے ولیمہ کرنے کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا. اور اس سلسلے میں کہ کتنے دن تک ولیمہ کر سکتے ہیں اور کتنے دن تک جائز ہے، اس کے تعلق سے میں تھوڑی اور تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دوں اور ائمہ کرام کی کیا رائے رہی ہے اس کے بارے میں. تو یہ جو 3 دن کے ولیمے کی بات ہے، تو بعض ائمہ نے تیسرے دن ولیمے کو صحیح نہیں قرار دیا. پہلے دن ولیمہ کرے ٹھیک ہے، دوسرے دن کرے جائز ہے، پہلے دن کرے. پہلے دن سے مراد یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد، نکاح کے بعد جب جو ہے ہم بستری ہو گئی تو دوسرے دن جو نکاح کرتے ہیں، دوسرے دن جو ولیمہ کرتے ہیں، تو ولیمہ جو کیا وہ پہلا دن ولیمے کا ہوا، تو ولیمہ کیا وہ سنت ہے. دوسرے دن کیا اس کے بعد پھر یعنی ایک دن کے بعد اور پھر ولیمہ کیا تو جائز ہے. تیسرے دن کیا تو یہ ریاکاری ہے. بعض حدیثوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں کہ تیسرے دن پھر ولیمہ کرنا، یعنی ایک دن کیا، 2 دن کیا، پھر ایک اور دن تیسرے دن بھی کیا تو یہ ریاکاری ہے. یہ حدیث میں ایک حدیث میں یہ ذکر آیا ہوا ہے. اس حدیث میں تھوڑی کمزوری ہے، یعنی تھوڑا ضعف پایا جاتا ہے. تو یہ اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا تھا کہ بعض اہل علم نے، بعض ائمہ نے یہ کہا ہے کہ تیسرے دن ولیمہ کرنا یہ ریاکاری ہے. اگر اس کی جو ہے ضرورت ہے تو پہلے دن کرے، یعنی پہلے دن سے مراد شادی کرتے ہی، نکاح کرتے ہی نہیں، بلکہ نکاح کے بعد، ملنے کے بعد جو نکاح، جو ولیمے کا اصل دن ہوتا ہے اس دن ولیمہ کرے. اگر مزید کچھ اور کرنا چاہتا ہے تو اور ایک دن کر لے، لیکن 3 دن تیسرے دن یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. جبکہ مالکیہ کی یہاں ایک رائے یہ ہے
मालिकिया के मजहब में एक राय ये है कि 7 दिन तक भी वलीमा कर सकता है। 7 दिन तक, एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, पांचवें दिन किया, छठे दिन किया, सातवें दिन किया, ये जो है अगर 7 दिन भी वलीमा करता है तो ये जायज है, कोई हरज की बात नहीं है। तो ये भी आप बात नोट कर लीजिएगा, इससे जुड़े हुए कुछ मसाइल हैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये 7 दिन तक वाली बात भी कहीं हदीसों में तो नहीं आई है, हाँ इतना है जरूर कि अगर किसी की जरूरत है और उसे 7 दिन तक वलीमा करना पड़ता है तो कोई हरज नहीं है उसमें। इसकी शक्ल अगर ऐसी है कि एक दिन खिलाया तो कुछ और लोग थे, दूसरे दिन खिलाया तो दूसरे लोगों को खिलाया, तीसरे दिन खिलाया तो कुछ और दूसरे लोगों को खिलाया, यानी वही लोग हर रोज जो है उनको बुला बुला करके खिलाने का नहीं, तो फिर इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अहले इल्म ने इसको जायज करार दिया है और ये शक्लें भी पाई जाती हैं। आप आज के इस दौर में तो बहुत से लोग शादियां करते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, लेकिन उनके मिलने वाले मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, तो इस लिहाज से वलीमा भी कई जगहों पे करना पड़ता है उनको, जहां जाते हैं वहां वलीमा करना पड़ता है। तो उसके ताल्लुक से मैं कुछ बातें आपके सामने पेश कर दूं कि जैसे किसी ने अपने गांव में शादी किया, वलीमा किया, लेकिन वो बेंगलुरु में काम करते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, तो जब वापस आएंगे शादी के बाद तो दोस्त लोग तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये दोस्त भी कई तरह के होते हैं, तो जहाँ काम करते हैं वहाँ के जो कलीग हैं वो जो है कह रहे हैं भैया हमें तो वलीमा चाहिए, वलीमे की दावत चाहिए, तो उनको ले जाकर के खिलाया, चाहे होटल में खिलाया हो, घर में बुला के खिलाया। सिर्फ मिठाई भी खिला देंगे तो वो भी है नहीं, मैंने कहा वलीमे के लिए खाना कोई जरूरी नहीं ना है, आप जो मिठाई खिला देते हैं ना, स्वीट्स, कुछ नमकीन, स्नैक्स वगैरह, कुछ भी आप खिलाते हैं वलीमे के नाम पर, शादी के नाम पर, तो ये सब वलीमे में दाखिल है। तो ये हो गया फिर एक वलीमा। एक वलीमा क्या है, चलो दूसरे लोग वो तो जो है कलीग थे, जहाँ रहते हैं वहाँ के मिलने जुलने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने भी कहा भाई आप शादी करके आए हो, वलीमा तो बनता है, तो उनको फिर अलग से एक पार्टी किया। तो ये सब भी वलीमा ही है यार, हम ये वलीमा जो है, आप वलीमा कहते किसे हैं, वलीमा असल इसी को कहते हैं कि शादी के बाद उसकी जो खुशी होती है, उस खुशी में जो भी हम खिलाते हैं, उस खिलाने का नाम ही वलीमा है। ये जो है शादी का वलीमा होता है, वरना वलीमा हमने पहले भी कहा आपसे कि कोई भी दावत होती है उसको अरबी में वलीमा ही कहा जाता है, लेकिन इसको वलीमतुल उर्स कहते हैं ये जो शादी की दावत होती है, यानी ने जो वलीमा जो है शादी के मुनासिबत से होता है, उसके लिए ये लफ्ज अरबी में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा आपसे तो ऐसे जो है 7 8 क्या और भी ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी, जब भी मिलते हैं, यानी ये भी नहीं होता है कि दिन की कोई महीना के बाद मिला, कोई 2 महीना के बाद, कभी 1 साल के बाद भी होता है। आए जो है बाज लोग जो है यहाँ पढ़ते रहे, वो आए, कभी जो है शादी भी हो गई उनकी, साल 2 साल भी गुजर गया, कभी मिलने के लिए बेंगलुरु आए तो लोग कहते हैं अरे भाई शादी हो गई, दावत तो बनती है, तो वो उसी की मुनासबत से फिर वो पार्टी देते हैं, दावत देते हैं, ये सब वलीमा ही माना जाता है असल में। तो ये सब चीजें क्या है, अगर ऐसी शक्ल है कि एक दिन खिलाया हो कि कुछ और लोग थे जो रिश्तेदार वगैरह उनको खिलाया, किसी दिन किसी और लोगों को खिला दिया, किसी दिन और लोगों को खिला दिया, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, शरीयत में ये चीज मना नहीं है। जहां तक रियाकारी की बात है तो याद रख लीजिएगा कि रियाकारी तो एक दिन के लिए भी जायज नहीं है। सिर्फ दिखावा हो तो दिखावा तो इस्लाम में जो फर्ज चीजें होती है ना उसमें भी जायज नहीं है। नमाज पढ़ता है आदमी, वो दिखावे के लिए पढ़े तो वो जायज नहीं है, उसकी नमाज नहीं होती है जो दिखावे के लिए पढ़ता है। तो दिखावा तो किसी भी हालत में, चाहे वो जो है पहले दिन करे, दूसरे दिन करे, तीसरे दिन करे, कभी भी करे, वो जो है दिखावे की नियत से अगर करता है तो वैसे भी वो चीज अल्लाह ताला के यहाँ काबिल गिरफ्त है कि दिखावे के लिए कोई काम भी करने से मना किया गया है। अब मैं जो है एक चीज और भी आपके सामने पेश कर दूं इसी से जुड़ी। ये 3 दिन की जो बात अभी हमने जिक्र की, इसको बाज लोगों ने गलत समझ लिया। होते हैं हमारे बहुत सारे भाई लोग आजकल, वो
حدیثیں کم پڑھتے ہیں، قرآن کی بھی جو ہے تفسیر وغیرہ کے دروس میں ان کی شرکت نہیں ہوتی ہے، اور حدیثیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، حدیثوں کے دروس میں بھی شرکت نہیں ہوتی ہے، اور صرف کیا ہوتا ہے، بعض جو ہے اہل علم کے فتوے پڑھ لیتے ہیں، ان کی باتیں پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے بتایا آپ کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، بعض لوگ وہی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور یا ان کے سامنے بعض لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں اسی کتاب کا، تو اس سے بہت سی چیزیں غلط بھی سمجھ جاتے ہیں۔ اتنی زیادہ عربی میں مہارت نہیں ہوتی ہے، تو جن لوگوں نے ان کے سامنے بیان کیا ان کی بھی مہارت نہ ہو عربی میں، تو یہ سب چیزیں ہو جایا کرتی ہے کہ وہ غلط بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کیا سمجھ لیا اس کو کہ ولیمہ یہ صرف 3 دن کے اندر ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد جائز نہیں، یعنی ولیمے کے وقت سے اس کو جوڑ دیا، حالانکہ اس کا تعلق ولیمے کے وقت سے نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی کہ ولیمہ اس کا جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت چیزیں ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ بیوی سے ملنے کے بعد، رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کیا کرتے تھے۔ جو آپ نے شادیاں کی اس میں ولیمے کا جو ذکر آتا ہے وہ اسی طرح سے ولیمے کا ذکر آتا ہے، لیکن ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی کی سہولت کے لحاظ سے اگر ولیمہ دوسرے دن اس جو ہے ملنے کے بعد فوراً نہیں، بلکہ 1 دن لیٹ کیا، 2 دن لیٹ کیا، ہفتہ لیٹ کر دیا، مہینہ لیٹ کر دیا، اگر لیٹ بھی ہو رہا ہے یہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ 3 دن کے اندر اندر ہی ولیمہ ہو جانا ہے ایسا کوئی ضروری نہیں، ایسا کسی بھی روایت میں تحدید نہیں آئی ہے، اور یعنی باقاعدہ اس کو جو ہے لمٹ جو ہے باقاعدہ نہیں کر دیا گیا کہ آپ کو یہ لمٹ ہے، اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ایسا کہیں بھی لمیٹیشن اس کے بارے میں نہیں ہے۔ تو جیسے اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آ چکی کہ نکاح ہونے کے بعد ہی جو ولیمہ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حدیث میں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ علماء نے نکاح چونکہ ہوا ہے، نکاح کی خوشی سے اس کا تعلق ہے تو کر سکتے ہیں، اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ تو ایسے ہی بعد میں بھی سہولت کے لحاظ سے جو ان کے لیے مناسب وقت ہے ولیمے کے لیے وہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کب، آج کے اس دور میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں بڑی کثرت سے، اسی لیے یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے کلیئر کر رہا ہوں۔ جیسے ہوتا یہ ہے ابھی کہ کوئی شخص ہے، وہ دوسرے شہر کا رہنے والا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ملک کا رہنے والا ہوتا ہے، یہاں بنگلور میں اس کی شادی ہوئی، اس کا نکاح ہوا، نکاح ہو گیا، اب اسے ولیمہ اپنے شہر جا کے کرنا، تو کبھی 2 دن لگ جاتا ہے، کبھی 3 دن لگ جاتا ہے، وہاں جائیں گے، وہاں جا کر کے جو ہے وہاں پھر تیاری کر کے ولیمہ کا رکھنا ہے، تو اس کے لحاظ سے اگر کہیں ولیمے میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے، دوسرے دن نہ رکھ کر کے تیسرے چوتھے دن رکھا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے، اس کی تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر کچھ ایسے جو ہے رشتہ داروں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کا مسئلہ کیسے ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں رشتہ دار ہے، تو لڑکی کے یہاں جو ہے نکاح ہوا ہے، تو نکاح ہونے کے بعد لڑکی کی رخصتی ہوگی، تو ابھی لوگ وہاں تھے رشتہ دار سارے کے سارے، تو یہ جو ہے لڑکے والے جو ہوتے ہیں یہ بھی وہاں جو ہے شرکت کرتے ہیں شادی میں، پھر فوری طور پر ان کے گھر میں ان کا انتظام جو ہے ولیمے کی، جو کہ بعض کی دعوتیں ایسی ہوتی ہے کہ پہلے سے انتظام بھی کرنا پڑتا ہے، کافی جو ہے چیزوں کو دیکھنا بھالنا رہتا ہے، تو اس کے لحاظ سے دوسرے دن فوراً جو ہے رکھنے میں پہلے سے تھکے ہوئے ہیں وہاں کام وغیرہ کر کے، پھر یہاں آئیں گے، پھر اس میں پورے طریقے سے مشغولیت ہو جائے گی تو اور تھک جائیں گے، تو 1 دن کے آرام کے بعد پھر ولیمہ رکھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سب اپنی سہولت کے لحاظ سے لوگ رکھتے ہیں، اور یہ جائز شکل ہے اس کی۔ ہم نے آپ سے کہا کہ دوسرے شہر میں جانے کے بعد تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دوسرے ملک میں مزید تاخیر بھی ہو سکتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ خوشی سے جڑی ہوئی چیز ہے، یہ ولیمہ شادی کی خوشی سے جڑا ہوا ولیمہ ہے، بیوی سے ملنے کی اور شادی اور نکاح کے بعد ایمان کی تکمیل کی جو خوشی ہے، اس خوشی
کے بعد جتنی جلدی یہ ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اتنی تاخیر بھی نہ ہو جائے کہ پھر یہ احساس بھی نہ رہے کہ ہم نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، جو ہے نئے کپل جو ہے، جو آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، وہ احساس ہی نہ رہ جائے، اور دلہن دلہن نہ رہ جائے، دلہا دلہا نہ رہ جائے۔ اتنا ٹائم گزر گیا کہ اب جو ہے یہ شوہر اور بیوی زیادہ لگ رہے ہیں، جو ہے دلہا اور دلہن کے مقابلے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کچھ اور معنی مت لیجیے گا، یہ وہ شوہر اور بیوی تب بھی ہیں وہ، لیکن عام زندگی جو ہوتی ہے شوہر اور بیوی کی، جب نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہے، صحیح بھی قرار دیا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اس کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ جب یہ دوسری شادی کے بارے میں، تو پہلے سے ایک بیوی ہے، اب دوسری شادی کر رہے ہیں، تو دوسری جو جس عورت سے شادی کر رہے ہیں اگر وہ سیبہ ہے، یعنی وہ بھی پہلے سے اس کی شادی ہوئی تھی، بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، اس سے اب شادی کیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ 3 دن تک اس کے ساتھ، 3 دن 3 رات شوہر اس کے ساتھ ہی گزارے گا۔ یہ اب نئے شادی شدہ جوڑے ہیں اس کے لحاظ سے، ان کے لیے یہ چھوٹ رکھی گئی ہے کہ یہ 3 دن تک بس دونوں ہی ساتھ میں رہیں، پہلی جو بیوی ہے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ابھی باری تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ تھوڑا اہتمام جو ہے، ابھی نئے نئے جوڑے ہیں تو تھوڑا دونوں کو ساتھ ٹائم گزارنا ہے، وہ جو وقت ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ جب یہ ٹائم پورا گزار چکا، سال گزر گیا، جو ہے 2 سال گزر گیا، اس کے بعد ولیمہ کرنے جائیں گے تو لگے نہ کہ نہیں کہ ولیمہ کر رہے ہیں، بلکہ کچھ اور ہی لگے گا یہ۔ تو اسی لیے اگرچہ کی لمٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اندازہ تو رہنا چاہیے کہ بہت تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے، ایسا لگے کہ یہ ولیمہ ہے، ایسا نہ لگے کہ جو ہے جیسے آج کل ہو گیا ہے کہ شادی کا 1 سال گزرنے کے بعد پھر پارٹیاں کرتے ہیں، پھر جو ہے 1 سال گزرنے کے بعد، اور نہ جانے کتنی مناسبات ہے اس کے لیے گیدرنگ اور جو ہے دعوتوں کا اہتمام، جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو لوگ کرتے ہیں، تو کہیں اس طرح کا گمان نہ ہونے لگے، اس طرح کا خیال نہ ہونے لگے، اس لیے اتنی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے اور وہ باقرہ ہے، یعنی اس کی پہلی شادی ہے ابھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ 7 دن تک اس کے ساتھ رہے، 7 دن تک صرف وہ جو ہے، کوئی باری تقسیم نہیں ہوگی پہلی بیویوں کے ساتھ، 7 دن تک رہیں گے۔ تو ان کس کو زیادہ موقع دیا گیا ہے باقرہ کو، کیونکہ یہاں دونوں کا ایک ساتھ رہنا، یہ اس وقت یہ ایک الگ طرح کی خوشی ہوتی ہے، ایک الگ طرح کا انداز ہوتا ہے، جو آج کے دور میں آپ کہتے ہیں ایکسائٹنگ جو ہے، یعنی وہ جو کچھ تصورات ہوتے ہیں ذہنوں میں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، اور جو ہے کچھ جو ہے امنگیں ہوتی ہیں، تو تھوڑا موقع ملنا چاہیے کہ دونوں ایک ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، تو ان کو 7 دن کا موقع دیا گیا اس کو۔ تو اسی دوران ولیمہ ہوگا تب نہ پتہ چلے گا کہ ولیمہ ہے، کہنے کا مطلب میرے یہ تھا میرے بھائی۔ تو ولیمہ، یہ ولیمے کے تعلق سے جو مسائل تھے اس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات جو ہے پیش کی، یہ ولیمے کی باتیں تھی۔ ولیمے کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ولیمہ ہر آدمی کو اس کی حیثیت کے لحاظ سے کرنا چاہیے، بہت زیادہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور بخیلی کی بھی ضرورت نہیں ہے، آدمی اپنی حیثیت کے لحاظ سے ولیمہ کرے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ کسی پر خواہ فورس نہ کرے، مجبور نہ کرے۔ یہ آج کچھ عادتیں غلط قسم کی ہو گئی ہیں ہمارے درمیان، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سے جو دینی کام ہے اس کام کو کرنے میں بھی لوگ بہت تاخیر کرتے ہیں، حالانکہ جلدی کرنا چاہیے، اس میں سے ایک نکاح بھی ہے۔ تو نکاح کرنے کی تاخیر کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی اس کے جو خرچے ہیں نا، سب کے انتظام کرنے کے لیے بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ خرچے کہاں سے ہیں؟ اس میں کچھ ہم لوگ بھی سبب بن جاتے ہیں۔ ہم لوگ سے مراد کیا ہے کہ وہ دوست احباب، ملنے جلنے والے، رشتہ دار، سب لوگ کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں، امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں
ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی نکاح ہوا، شادی ان کی ہوئی ہے، تو سب کو یہ رہتا ہے کہ مجھے بھی بلائیں گے، مجھے بھی بلائیں گے، اگر کسی کو نہیں بلایا تو ناراض ہو جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنے زیادہ ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں اور رشتہ داریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بڑا انتظام بھی کرنا پڑے۔ تو اب اتنے لوگوں کے ولیمے کے لیے اتنا پیسہ بھی تو اکٹھا کرنا پڑے گا نا۔ اسی طرح سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ ولیمے کے تعلق سے ابھی کیا سوچتے ہیں کہ کتنے قسم کا کھانا آ گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن یہ چیز بڑھتی جا رہی، کوئی بولتا بھی نہیں، اور علماء بھی بڑے آرام سے جاتے ہیں اور کھا کر کے ماشاءاللہ بڑی اچھی دعوت تھی، بڑا اچھا ولیمہ تھا، کوئی بولنے والا نہیں اس کے بارے میں کہ چیزیں بڑھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے شادیاں مشکل کر رہے ہیں لوگ جو ہے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا مشکل کر دیا جائے کہ نوجوانوں کی شادیاں اس کی وجہ سے تاخیر سے ہونے لگے۔ یا کم سے کم یہ ماحول تو بناؤ لوگوں میں کہ بھئی جس کی جیسی پوزیشن ہے، مالی حیثیت ہے، اس کے لحاظ سے وہ ولیمہ کرے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ولیمہ بھی نہ کرے، جیسے ہم نے ایک صحابی کی مثال دی آپ کے سامنے۔ اور جس کی جیسی پوزیشن ہے وہ اپنے لحاظ سے ولیمہ کرے، جس کو چاہا بلایا، اور دوسرے لوگ خامخواہ مجھے نہیں بلایا، مجھے بھی امید تھی کہ بلائے گا، رشتہ دار ناراض ہو کر کے بیٹھ گئے کہ ہم کو شادی کے لیے نہیں بلایا، کتنے مسائل ہیں جو ہوتے رہتے ہیں، کتنی باتیں ہیں جو ہوتی رہتی ہیں۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں نا، کیوں اس کی وجہ سے آپ کسی کو اوپر وہ کرتے ہیں؟ آدمی کی جیسی حیثیت تھی اس کے لحاظ سے کیا، اور جیسی حیثیت تھی اتنے لوگوں کو بلایا، اور زیادہ لوگوں کو بلانے کی اس کی حیثیت نہیں تھی تو اس لیے زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا۔ پھر اس کو فورس کرنا نہیں ہمیں بھی ولیمے کی دعوت چاہیے، ہمیں بھی ولیمے کی دعوت چاہیے، تو آدمی سب یہ سوچ کر کے ہی پھر شادی کے بارے میں سوچتا ہے کہ جب اتنا انتظام ہو جائے کہ سب کے جو ہے منہ کی لذت کا انتظام ہو جائے اور طرح طرح کے کھانے کھلانے کا انتظام ہو جائے تبھی جو ہے کریں گے، اس کے پہلے پھر جو ہے کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ کس کس کو منہ کیا کیا دکھائیں گے، جو ہے یہی ہوتا ہے، کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے جو۔ تو یہ ہمارے جو رسم و رواج اس طرح کے یا ذہن ہے، رسم و رواج نہیں، یہ ہماری جو مینٹالٹی ہے نا، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور کبھی بھی اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں، اور بھی مسائل اسی سے جڑے ہوئے، جیسے آدمی عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، وہ ایسا لوگوں نے بنا دیا ہے اس کو کہ اب وہ عمرہ کرنے گیا یا حج کرنے گیا تو جو بھی ملنے جلنے والے رشتے دار وغیرہ ہیں تو وہاں سے ان کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر کے آئے، ویسا حصہ بنا دیا، لازمی حصہ، کہ اگر نہیں دیا تو ناراض ہو جائے گا۔ اب جب آدمی سوچتا ہے کہ مجھے عمرہ کرنے جانا ہے، حج کرنے جانا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ سوچتا ہے کہ پھر وہاں جا کے اتنی خریداری بھی کرنی ہے، ورنہ اگر فلاں کو نہیں دیں گے، فلاں کو نہیں دیں گے، سب ناراض ہو جائیں گے۔ تو عمرہ کرنے کی یا حج کرنے کی جو استطاعت ہے نا، اس میں یہ خرچے بھی جڑ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تاخیر ہوتی ہے اس میں۔ تو ہم کو اپنے اس ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں سے دعوتوں کے مطالبے جو علماء بہت کثرت سے کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ یہ مشہور ہے، اس سے جو ہے یہ مینٹالٹی جو ہے ختم ہونی چاہیے، اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ولیمہ یہ سنت آدمی کو اپنی حیثیت کے لحاظ سے کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ میں نے ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا صرف کیا ہے، کھجور، گھی اور جو ہے پنیر، وہی ملا کر کے وہی تھوڑا تھوڑا کھا لیے لوگ، یہی ولیمہ ہو گیا، اور اسی میں ان کے پیٹ بھی بھر جاتے تھے، وہ جو ہے سیر سیر ہو جاتے تھے، ان کے اپنے ہی کھانا تھا، اپنا ہی کھانا لا کر کے مل کر کے بیٹھ کر کے کھا لیے، ولیمہ ہو گیا۔ تو اب ایسے نکاح کا تصور رکھیں گے تو کوئی خرچہ نہیں ہے نا، یعنی ولیمہ بھی کیا ہے، ملنے جلنے والے خود ہی آپس میں بیٹھ کر کے لو بھائی جو ہے اپنا اپنا کچھ لے کر کے آئے، سب بیٹھ کر کے کھا لیے، ہو گیا ولیمہ ہو گیا، کچھ نہیں ہے آدمی کے پاس تو اتنی زیادہ تام جھام کرنے کی، اتنا زیادہ پریشان ہونے کی شادی کو لے کر کے ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ہم نے بنا دیا ہے لوگوں کا ذہن، اور خاص طریقے سے علماء نے جو لوگوں کا ذہن خراب کیا ہے، ان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں لوگوں کا ذہن صحیح ذہن بنائے اور اس پر خطبے دیں،
کہ خود ولیمہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کس طرح سے ولیمے کیے گئے. جن کے پاس ہے حیثیت، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا آپ نے کہ جو ہے آپ ایک بکری کو جو ہے ذبح کی، کم سے کم اتنا تو ہو. ورنہ عام صحابہ سے تو آپ نے نہیں کہا اس طرح کی کوئی بات. تو یہ چیز آدمی کی حیثیت کے لحاظ سے ہونی چاہیے. جیسا ہے معاملہ، جیسا اس کے پاس ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے اس کے لحاظ سے وہ کرے. لیکن بہت زیادہ بھی اس کے اندر اہتمام کرنے کے بجائے وہی پیسہ اگر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے خرچ کر دے تو کتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. بقیہ کتنے لوگوں کو کھلایا اور کیا کیا کھلایا. کروڑوں روپے اگر وہ اپنے ولیمے پر خرچ کر دیا ہے میرے بھائیوں، تو یہ بات نوٹ کر لیجئے گا. میرے ہمارے ایک استاد شیخ الحدیث کہا کرتے تھے کہ آج تک کوئی بھی شخص حاتم طائی کے علاوہ سخاوت میں مشہور نہیں ہوا. اب کتنا بھی کھلا دو گے کیا ہوگا؟ بس یہی نہ ہوگا ہاں بھائی بہت بڑی دعوت کی تھی اور بڑے کھانے کا، طرح طرح کے کھانوں کا انتظام تھا، بڑی اچھی دعوت تھی. لوگ بس اتنا ہی کہہ دیں گے. اس میں بھی یہ کہنے والے کم لوگ ہوں گے اور یہ کہنے والے زیادہ لوگ ہوں گے کہ اللہ نے دیا ہے تو دیکھو کس طرح سے برباد کر رہے ہیں. اتنا پیسہ برباد کرنے کی اس میں کیا ضرورت تھی؟ غریبوں مسکینوں کو دے دیتے، اللہ کے دین کے لیے دے دیتے. ایسے بھی کہنے والے لوگ ہوں گے اس میں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے کوئی بہت نام کما لیں گے. اکثر یہ بڑی دعوتیں نام کے لیے بھی ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں دل میں وہ رہتا ہے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو دعوت دی تھی. پورا شہر جانے، پورا گاؤں جانے. آپ نے سنا ہوگا اس طرح کے جملے سنے ہوں گے، آپ نے سینٹینسز سنے ہوں گے کہ پورے شہر کو پتہ لگنا چاہیے کہ فلاں کے گھر میں فلاں کے بیٹے کی دعوت، فلاں کے بیٹے کی شادی ہے، فلاں کی بیٹی کی شادی ہے. پورے شہر کو بولا. یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہے؟ یہ چیز کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں دل میں ہوتی ہے اور اسی کے لحاظ سے لوگ غیر معمولی طور پر بہت زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام میں بھی بعض صحابہ بہت مالدار تھے. میں اب تو بار بار نام سنتے رہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دین کے کاموں میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہی دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنا خرچ کیا ہے. بہت زیادہ خرچ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے خوشی سے کھل اٹھتا تھا جب وہ جو ہے صدقہ و خیرات لا کر کے آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتے تھے. لیکن ان کی شادی کے تعلق سے بھی، ولیمے وغیرہ کے تعلق سے کہیں کوئی بڑی دعوت کا کوئی ذکر نہیں آتا ان کے یہاں. جبکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا، ایک کے بعد ایک. لیکن کہیں یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ بہت بڑی دعوت کی ہو، بڑے مالدار آدمی تھے. تو آج کے دور میں یہ دکھاوے کا جو بڑا مسئلہ ہے، دکھاوا جو ہے لوگوں میں، یہ بڑی پریشان کن چیز ہے. اور اس کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ مینٹالٹی تھوڑی سی بدل جائے، لوگوں کی ذہنیت بدل جائے اس سلسلے میں، تو میرے بھائیوں بہت سے مسائل خود بخود جو ہے حل ہو جائیں گے. دین کے مسائل بھی، دنیا کے مسائل بھی، غریبوں مسکینوں کے مسائل بھی جو ہے، بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. وہ زیادہ بہتر جگہ ہے خرچ کرنے کے لیے. تو یہ ولیمے کے تعلق سے باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اب اس کے بعد اسی ولیمے سے ہی ایک چیز جڑی ہوئی ہے، وہ ہے دعوت ولیمہ. ولیمے کی جب دعوت کریں گے تو اس زمانے میں ولیمے کی دعوت کا کیا انداز تھا اور آج ولیمے کی دعوت کا انداز کیا ہے، دونوں کا ایک تو جو ہے ہم کمپیئر کریں گے. اور ساتھ میں یہ کہ یہ دعوت قبول کرنا ضروری، کب قبول کرنا ضروری ہے، کب ضروری نہیں ہے،
یہ سب جو چیزیں ہیں اس سے جڑی ہوئی کچھ اس سے جڑے ہوئے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے ہم آئندہ ہفتہ پیش کریں گے، نیکسٹ ویک جو ہے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ ابھی ہمارا یہ درس جو آن لائن چل رہا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں کچھ آسانیاں ہو گئی ہیں، اور ایک بڑی آسانی یہ ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے گیپ نہیں رہتا ہے، عام طریقے سے یہ مسلسل چلتا ہے یہ درس۔ ورنہ آج جو موسم ہے بنگلور میں، ظاہر سی بات ہے اگر مسجد میں یہ درس ہوتا آف لائن تو آج یہ درس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آج جو ہے بنگلور میں بارش کے ہو جا رہی ہے تو بارش میں جانا مشکل ہوتا تھا، تو پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ کینسل ہو جاتا تھا، تو بارش کے موسم میں کافی جو ہے درست کینسل کرنے پڑتے تھے۔ الحمدللہ اب وہ چیز نہیں رہ گئی ہے اور یہ مستقل جو ہے درس ہوتا ہے۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں، بقیہ یہ ولیمے کی دعوت کی قبولیت کا مسئلہ انشاءاللہ تھوڑا لمبا مسئلہ ہے، یہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، نکاح کیا تو ولیمہ 3 دن سے زیادہ دن کے بعد ولیمہ کیا؟ نہیں، میں نے کہا نا کہ ویسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں کا، اس وقت یہ تھا کہ جیسے ہی جو ہے بیوی سے ملتے تھے تو دوسرے دن وہ بھی جو دعوت ولیمہ میں یہ بات آئے گی آپ کے سامنے، میں نے جو کمپیئر کریں گے تو اس وقت ولیمہ ایسا نہیں تھا جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ باقاعدہ جو ہے 1.5-2 مہینہ پہلے، کبھی کبھی جو ہے اس سے بھی پہلے وہ تاریخ متعین ہوتی ہے، ولیمے کی تاریخ اور ساری چیزیں، اور دعوت نامے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، دعوت جو ہے بولی جاتی ہے، لوگ اس کے بعد آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ابھی ہو رہی نا تو ویسا ولیمہ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں۔ کیا ہوا، آپ بیوی کے ساتھ جو ہے رات گزاری آپ نے، صبح میں جو ہے کھانا گھر میں جو بنا وہ گھر میں ہی دعوت کا معاملہ، دعوت کھانا بنانے میں بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ہے باقاعدہ جو ہے اس کے لیے کیٹرنگ وغیرہ کا سسٹم یہ وہ کچھ نہیں تھا نا، گھر میں ہی کھانا بنتا تھا، اور بول دیے کسی کو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیے کہ جاؤ جو بھی آدمی ملتے ہیں آپ ان کو بلا کے لاؤ، ولیمہ کی دعوت ہے، کھا لیں گے کھانا، یہ ولیمے کی دعوت ہوتی تھی۔ تو یہ عام طریقے سے دوسرے دن ہی کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمہ کیا وہ دوسرے دن ہی کیا ہے، وہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، تو نکاح کے وقت بھی نہیں کیا ہے، اور بعد میں کئی دنوں کے بعد کیا ہو ایسا بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ نکاح کے دوسرے دن بیوی سے ملنے کے بعد رات گزارنے کے بعد آپ ولیمہ کیا کرتے تھے۔ جی تو شیخ ولیمہ کے لیے کیا یہ شرط ہے کہ وہ دولہا دلہن ملے؟ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہی طریقہ تھا، یہی طریقہ تھا، بقیہ جو ہے یہ کوئی یعنی اس کو کہتے ہیں خلوت، جو ہے رات گزارنا ساتھ میں، رات گزارنا یہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے، شاید آپ نہ رہے، تو وہ جو ہے رات گزارنا ہے، رات گزاری یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں کا جو شوہر اور بیوی کا خاص تعلق ہوتا ہے وہ قائم بھی ہو، اس کے بارے میں نہ کوئی سوال کرنا ہے نہ کوئی اور چیز، جو ہے جیسا بھی ہو معاملہ، بہرحال وہ جو ہے اب آج کل چونکہ پہلے سے متعین ہو جاتی ہے چیز، یہ پہلے سے متعین کرنے کی بات یہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے تاریخ ہوتی ہے ولیمے کی، وقت ہوتا ہے، اس وقت میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، تو اب یہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا ہے، بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید دونوں کا ملنا ضروری ہے، وہ یہ حدیثوں میں ایسے ہی ہے کہ دخول کے بعد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے بعد ہی ولیمہ کرتے تھے، یہ بات تو ہے، وہ ولیمے کا وہی تصور بھی ہے ان کے پاس، اور حدیثوں سے بھی وہی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ باقاعدہ پوچھا جائے، اور آج کل چونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ رات میں جو ہے انہوں نے مطلب اس میں وہ کامیابی उनको नहीं हुई یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو یہ خواہ پریشان ہو کہ پھر ولیمہ نہیں ہوا یا ولیمہ ہوا تو ایسی کچھ چیزیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے رات گزار لیا کافی ہے پھر وہ دوسرے دن ولیمہ کرے کافی ہو جاتا ہے لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ نکاح کے وقت بھی جو ولیمہ کر لیتے ہیں تو اہل علم نے اس کو جائز قرار دیا ہے میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ نکاح کی دعوت کو حرام قرار دیتے ہیں ان کو اور دلیل دیتے ہیں کہ یہ نکاح کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی تو ان کو پھر اس ولیمے کو بھی حرام کرنا پڑے گا کیونکہ ولیمہ نکاح کے دن نکاح کے وقت ولیمہ کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا میں نے وہ بات کہی تھی شاید پہلے آپ کو یاد ہو لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ولیمہ آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں نکاح کے بعد بھی کر سکتے ہیں دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں 2 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں 3 دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے لحاظ سے ولیمہ کرنا جائز ہے جی بولیے